ہم نے غیبت کے دور میں کرنا کیا ہے، وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے کاندھوں پر ہیں، جن کو ہم نے ادا کرنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اس کو امام علیہ السلام نے عبادت کہا ہے، اور پھر سب سے افضل عبادت کا ہے امام زمان کے ظہور کا انتظار. اور اب جانتے ہیں کہ عبادت کی شرائط ہوتی ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے لوازمات ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زمان غیبت میں کچھ ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں. اگر وہ ذمہ داریاں ادا کریں گے تو پھر یہ انتظار عبادت شمار ہوگا، اور پھر کائنات کی سب سے بڑی عبادت بھی بنے گی یہ انتظار امام، اگر انتظار کے تقاضے پورے ہیں. ہم نے اپنے امام کے انتظار میں اس غیبت کے دور میں کون کون سے کام کرنے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. سب سے پہلی ذمہ داری جو ساتویں امام نے بھی بیان فرمائی وہ امام زمان کی معرفت ہے. معرفت امام زمان، وہ پاک نمبر کی معروف حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی موت ابو جہل کی موت جیسی ہے. زمانہ جاہلیت والی موت ہے جو بندہ وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. تو معرفت امام ہے کیا؟ اگر وہ معرفت امام ہے، اور وہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ امام علیہ السلام کے منتظر کی کہ وہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرے. معرفت امام زمان ہے کیا؟ دیکھیں جی، میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ میں پریشان نہیں ہوں، مطلب دو بندے ہو، ایک تین چار، میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک ٹیچر ہوں، میرا کام ہے جو معصوم کا کلام میرے ذہن میں وہ آپ تک منتقل کروں. اور یقین جانیے یعنی جتنی مجلس سے میں نے چھوٹے مجموعوں میں پڑھی ہیں وہ ریکارڈ مجلس ہے. اور اس بندے کے ذہن مطمئن ہوتا ہے، اس میں ریا دکھلاوا یہ چیزیں کو نہیں آتی اس میں. لہٰذا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہزاروں کا مجموعہ ہو یا دو تین چار ایک بندے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں خدمت میں عرض کروں کہ وہ معرفت امام زمان ہے کیا؟ معرفت امام زمان میں علماء فرماتے ہیں امام زمان کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ عقیدہ امامت کو ہضم کریں، اسے سمجھیں کہ شیعہ کا عقیدہ امامت ہے کیا. اور آج تو بہت ضروری ہو گیا ہے، یعنی اس دور میں عقیدہ امامت کا سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے. وہ جملے ہیں نا کہ وہ جو اب دیکھیں نا، یہ یعنی کتنے بامعرفت لوگ تھے جو ائمہ کے اصحاب تھے. اب یہ زرارہ صحابی ہے چھٹے امام کے، اور انہیں فکر ہے کہ جب امام زمان ظہور فرمائیں گے تو اس وقت میرا شمار امام کے مخالفین میں نہ ہو. میں کیا کروں کہ جب امام زمان آئیں میں ان کے ساتھیوں میں اٹھوں. ہے چھٹے امام کا صحابی اور فکر ہے امام زمان کے ظہور کی. تو سرکار نے فرمایا کہ زرارہ یہ دعا پڑھا کر، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اللہ کو نہ پروردگار اپنی پہچان دے، اگر تو نے نہ پہچانا تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، اگر تیرے نبی کو نہ پہچان سکا تو میں اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان سکوں گا. اور پھر فرمائے کہ پروردگارہ مجھے امام کی معرفت دے، کیونکہ اگر میں امام کو نہ پہچان سکا تو پھر میں بے دین ہو جاؤں گا. ابھی دیکھیے نا، اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے تو بے دین نہیں ہے، نبی کی پہچان نہیں ہے تو بے دین ہے، بے دین نہیں ہے. لیکن اگر امام زمان کی پہچان نہیں ہے تو پھر بے دین ہے. یہ علماء نے اس کی یہی وجہ بیان مطلب یہ نہیں کہ امام زمان اللہ سے بھی افضل ہے، نبی سے افضل نہیں، بلکہ علماء اس کی توجیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر صحیح امام کے دروازے پر آ گیا تو پھر اللہ کا بھی معرفت ہو جائے گی، نبی کی پہچان بھی ہو جائے گی. اور اگر غلط امام کے دروازے پر چلا گیا تو سب کچھ گنوا بیٹھے گا. جیسے امام کی معرفت ایک بڑا کلیدی اور بنیادی رکن ہے اسلام کا. معرفت امام ہے کیا؟ عقیدہ امامت کو ہضم کرنا. عقیدہ امامت